السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی کچھ اہم ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے آخر تک دیکھیں، اور آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جیسا کہ کل کے ویلاگ میں نے کچھ باتیں کہی تھیں، اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا اگر وہ دیکھ لیں تو سارے معاملات آپ کو بہت حد تک سمجھ میں آ جائیں گے۔ کل یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جب چودھری شجاعت کے یہاں جب سارے معاملات ہوئے تھے تو فیصلہ کیا گیا تھا کہ PDM-2 یا PDM کا نیا ایڈیشن جو ہے نا وہ چھاپا جائے گا یا بنایا جائے گا۔ جو ایڈیشن تو چھپا ہی ہے سمجھے قسم کا۔ تو اس کے اوپر بات ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک اس طرح کا ہوگا کوئی انگیجمنٹ کے کچھ 3 سال کے لیے وزیر اعظم ایک رہے گا اور 2 سال پھر دوسرا، لیکن گو کہ انہوں نے اس بات کو ابھی پس پردہ یہ ان کا فیصلہ ہوا ہے، کس کا؟ مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، کہ مطلب یہ باری باری اپنا وزیر اعظم رکھیں گے۔ اب یہ ظاہر نہیں کر رہے فی الحال، یہ مجھے بڑے باوثوق ذریعے سے دونوں جماعتوں کے لوگوں نے تصدیق کی ہے۔ اب کیوں نہیں کر رہے وہ فی الحال ابھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور میں اس پہ بھی فی الحال کوئی قیاس بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے۔ اب یعنی یہ جو PDM-2 جو بنی نیا ایڈیشن، اس کی وجہ سے اب اس میں ایک تو یہ ہوا کہ کل یہ فیصلہ کر لیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ میں اس PDM-2 کا حصہ نہیں ہوں گا، مطلب میں رہوں گا ٹھیک ہے قومی اسمبلی وغیرہ میں، لیکن وزیر اعظم میں نہیں ہوں گا۔ اور اس کی وجہ کچھ مختلف لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں جو بتائی گئی ہے اور باوثوق ذرائع سے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بات پر ناراض ہیں۔ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ وہ مجھے کلی طور پر اکثریت دلا کر وزیر اعظم مجھے بنائیں گے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں جب حکومت لوں گا تو مکمل طور پر حکومت لوں گا اور اکثریت کے ساتھ مجھے حکومت دی جائے، تاکہ میں کسی کے ساتھ شراکت کی حکومت میں نہیں بناؤں گا، کیونکہ شراکت کی حکومت وہ کہتے ہیں کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے یہی وعدہ ہوا تھا۔ کس سے ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے، جو بھی ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی۔ تو اب جن کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی تھی انہوں نے کوشش تو بھائی پوری کی، جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کوشش تو بھائی انہوں نے بڑی کی، بڑے زبردست طریقے سے پورے بکسے غائب کرا دیے، پورے پولنگ اسٹیشن پہ ات مچا کے رکھ دی اور سارا سب کچھ کیا، کیونکہ جو بین الاقوامی جو معاملات طے ہوئے تھے پاکستان میں وہ میں سارے پرانے بتاتا رہا ہوں۔ اب میرا تو جو ویلاگ ہوتا ہے آپ دیکھیں، الحمدللہ میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ اور مجھے بات پہ فخر ہے کہ میں الحمدللہ جب بھی میں نے جو بات کہی ہے بالکل مختلف کہی ہے اور انفرادی طور پر وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، کیونکہ نہ میں کسی کی تعریف کرتا ہوں نہ میں کسی کی بلا وجہ مخالفت میں جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ مغرب کی ایما پر ہو رہا ہے، اور وہ پورے پاکستان کے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ تبدیلی ایسی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو یا اپنے ایجنٹ کو، اپنے سیاسی رہنماؤں کو لانا چاہتے ہیں، اپنی مفادات کی نگرانی کرنے والے سیاسی سیٹ اپ کو لانا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کو مکمل طور پر ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جا سکے۔ لیکن ہمیشہ جب بھی یہ کوشش تو شروع سے رہی ہے، لیکن اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس مرتبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ذرا فری ہینڈ دیا گیا تھا، اور کہا بھی یہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہاں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو اب میں جب اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو آپ فوج نہ سمجھا کریں، اس میں پوری جو ہے نا بدماشیاں شامل ہوتی ہے، اس میں جو لوگ کرتا دھرتا چاہیں ساری فوج تو 7 لاکھ ہے، ساری فوج کو ہم نہیں کہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کرتے ہیں، کہ اس میں بہت سارے لوگ ملے ہوتے ہیں، کچھ ادھر کے، کچھ وردی والے، کچھ بغیر وردی والے، کچھ بیوروکریسی کے، کچھ ادھر کے، کچھ ادھر کے، کچھ سرکاری ملازم، سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جناب، ہماری اس وقت گرپ مضبوط ہے۔ کیسے مضبوط ہے کہ انہوں نے خوف کا ایک ماحول پورے پاکستان پہ پھیلا دیا تھا۔ 9 مئی کا انہوں نے کر کے جس طریقے سے ایک بڑے سیاستدان کو، جس کو کہ ایک عوامی طاقت حاصل تھی، اس لیڈر کو انہوں نے اٹھا کے 9 مئی میں ڈال دیا، اور 9 مئی کے چکر کے اندر آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا۔ صحیح تھا غلط تھا میں اس پہ بات نہیں کروں گا، سب کو پتہ ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ ہی دیا، تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک خوف کا عالم تھا، اور یہ بھی مطمئن تھی اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ادھر سے وہ مغرب بھی مطمئن تھا کہ اب جناب کوئی چون چرا نہیں کرے گا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب آپ کھل کر کھیلنا ہے، ان کو جو ہے مطلب ہر صورت کے اندر اکثریت دلانے ہیں، اور تمام مذہبی جماعتوں کا ان کا بھی بھٹا گل کرنا ہے۔
یعنی ہمیشہ اسلامی جماعتیں کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے لے آتی تھیں اور کچھ نہ کچھ نکل آتے تھے، گو کہ اکثریت میں نہیں ہوتی تھی، لیکن کہیں جب مجلس عمل بن رہی تھی، کوئی اتحاد وہ فلانا کوئی دوسرا تیسرا MNA سب شکل کے اندر آگے پیچھے کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوتا رہتا تھا. ان کا پورا پتہ صاف نہیں کر سکے تھے یہ لوگ، لیکن اس مرتبہ یہ انہوں نے کہا کہ جناب اب ہماری گریپ ہے، ناؤ دس از دی بیسٹ، آپ جو ہے ان سب کو اڑائیں. تو وہ آپ دیکھیں تحریک لبیک بھی گئی، ان کو بھی اڑا دی گیا، حالانکہ تحریک لبیک کے اچھے خاصے ووٹ ہیں، دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی. اسی طرح فضل الرحمان صاحب کے بھی کچھ سیٹیں تھیں، وہ بھی ان کی اڑا دی گئیں. اسی طرح جماعت اسلامی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شریف آدمی سراج الحق جیسی شخصیت، اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ آبدیدہ ہو گئے تھے بیچارے یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی انہوں نے. وہ ایسا شخص آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ سراج الحق کی تقریریں سنیں تو سراج الحق نے اپنی ہر تقریر کے اندر امریکہ کو کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مغرب کا جو ہے یہ ہم نہیں لے سکتے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلامی نظام کی طرف جانا چاہیے. قطع کہ وہ انتہا پسند نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کرٹیسائز مغرب کو جو ہے عمران خان بھی کرتا ہے، اور عمران خان بھی بات یہی کرتا ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ عمران خان کی ایک پاور ہے، عمران خان کی ایک انٹرنیشنل وائس ہے، ایک اس کی ایک اسٹرینتھ ہے، تو وہ گھبرائے بیٹھے سے بھی. اور یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا آپ کو، یہ حقیقت نہ پتا، اس لیے میں نے کہا تھا میرے پرانے بھی لوگ جن لوگوں نے نہیں سنے وہ پھر وہ انہوں نے بڑی مسٹیک کی. اب ساری صورتحال سے میں کہتا رہا تھا ان کو کہ یہ ٹائم جو ہے نا، یہ ٹائم بڑا اہم ہے. تو ان لوگوں نے جو تھے تمام تھنک ٹینکس یا جو بڑی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کوشش یہ کریں کہ عمران خان کو نہ آنے دیا، کیونکہ جو اس قسم کے یہ تو ابھی یہی باتیں کر رہے ہیں نا. اب سراج الحق کھڑے ہو کے مینار پاکستان پہ امریکہ کو اسلام کی بات، مولانا فضل الرحمان صاحب تلا کنگ کے اندر یا ڈیرہ غازی خان کے اندر، تحریک لبیک لاہور کے اندر یا باپارے کے اندر، یہ تو کھڑا ہو کر یونائٹڈ نیشن کے اندر بات کر رہا ہے اسلام کی، یہ تو OIC کے اجلاس بلا رہا ہے. تو جب یہ سارے معاملات اگر کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر فری ہینڈ ملا عمران خان کو، تو یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ سب آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو بیس بن رہی ہے پہلے تو اس کو تو رگڑا، اور بعد میں جو پھر جب مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے آلے دوالے جو اسلامی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ پاکستان کو ایک مکمل طور پر ایک مطلب سیکولر اسٹیٹ کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، قوم نے جناب ایسا زبردست فیصلہ دیا کہ سارے کام ہی الٹ گئے. اب وہ رات کو آپ دیکھ لیں کہ اسی لیے پھر نواز شریف صاحب تو اس لیے پریشان تھے، جسے میں نے کہا کہ اب وہ کہا نواز شریف صاحب نے کہ بھائی مجھے تو وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں ہم، انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم نے تو بھائی پوری کوشش کی، ہمارا تو منہ کالا ہو گیا، ساری دنیا کے اندر ہمارے پر تھو ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں، کتنی دھاندلی کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی پورا استعمال کیا، سب کو استعمال کیا، نتیجہ آج آپ کے سامنے. میں نے جو پہلے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ نہیں چلے گا، یہ حکومت نہیں چلنے والی. اچھا ابھی صرف حکومت کا اعلان ہی ہوا ہے، کل اعلان ہوا ہے کہ جناب وہ PDM کا نیا جو ایڈیشن ہے وہ حکومت چلائے گا، ابھی یہ اعلان ہی ہوا تھا، سمجھ گئے. اور فوراً یہ IMF آ گئی عوام کا گلا دبانے کے لیے. آج حکم آ گیا کہ جناب وہ IMF کا جو پیسے کرنے پورے گیس کے بھی بڑھا دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو آنے والا رمضان ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں سب سے بدترین رمضان ہوگا، کیونکہ غریب کو تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ روزہ کب کھولنا کب ہے اور روزہ بند کب کرنا ہے. یعنی روزہ کھولیں گے آپ، کچھ ہوگا تو روزہ کھولیں گے نا، اور جب روزہ رکھیں گے تب بھی سحری میں کچھ نہ کچھ تو چیزیں چاہیے نا آپ کو. جب چیزیں سب جو ہے 1200 1400 روپے پر پیاز ملے گی اور 2000 کے اوپر آپ کو جب ملے گا سارا، گیس آپ کی آتی نہیں ہے، بند چولہوں کے اوپر آپ کو جو پیسے دینے پڑیں گے، تو پھر کون سا کہاں کا روزہ اور کس نے افطار کرنا اور کس نے سحری کرنی ہے. تو ذرا آپ دیکھیں نا کتنے طریقے کے ساتھ جو ہے مطلب مسلمانوں کو کس کے گھیرا تنگ کر رہے ہیں. ادھر جہاں جنگ لڑ سکتی ہے وہاں جنگ انہوں نے کروائی بھی، دیکھ لیں وہاں جنگ چل رہی ہے مسلسل غزہ کے اندر، کوئی نہیں رکا. بھی بتاتا ہوں چھوٹا سا اس پہ بات کر دوں گا آپ کو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا بڑی اہم ہے، تو غور سے سارے چیزوں کو قوم کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنے ملک کی طرف، اپنے آنے والے مستقبل پر قوم کو نظر رکھنا ہوگا. یہ اب یہ وہ ٹائم نہیں رہا کہ بس ٹھیک ہے جی ہو گیا، بس ٹھیک ہے جی آ جائیں گے چلے جائیں گے. اب جو ہے اب یہ پاکستانی عوام کی سلامتی کا مسئلہ ہے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اب اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، اور ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اور اس کے آگے ایک دیوار بننے کے لیے آپ نے تیار رہنا ہوگا. آج فضل الرحمان صاحب نے آخر سچ بول دیا نا، انہوں نے کہہ دیا کہ سارا الیکشن فراڈ تھا. صحیح کہا انہوں نے بھی، کیونکہ ان سے وعدے کیے تھے. میں آپ کو یاد ہے اس کے اندر میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. یہ بات کہی گئی تھی، 3 دفعہ کہی گئی تھی کہ ہم کسی بھی داڑھی والے کو نہیں صدر دیکھیں گے.
استعمال کرو جتنا کو استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں رہے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، لیکن کیا ہوا، ساری کوششیں کی گئیں، سب کچھ ہوا، الیکشن کمیشن نے جو گھناؤنا کردار کیا وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اب وہ دیکھیں، عمران خان صاحب نے انجمن اتحاد مجلس اتحاد المسلمین سے بات کی تھی، تو فوری طور پر جناب انہوں نے ایک نئی کہانی ڈال دی کہ نہیں جناب، آپ نے چونکہ پہلے سے بات نہیں کی تھی تو لہٰذا آپ کو وہ سیٹیں نہیں ملیں گی۔ یعنی اسٹل ابھی بھی جو ہے الیکشن کمیشن کا گھناؤنا کردار ابھی بھی جاری ہے۔ اور پیچھے سے ساتھ میں یہ ہے کہ جو بدماشیہ کے جو ایجنٹ ہیں، انہوں نے جناب فتوے ڈالنے شروع کر دیے کہ جناب یہ تو ایسا ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کئی لوگوں نے کہا کہ جناب وہ شیعہ، وہ کوئی شیعہ بھی نہیں آنے لگا یار، شیعہ کہاں سے شیعہ آ گیا، کہاں سے سنی آ گیا؟ آپ اسلام کی بات کریں، شیعہ سنی اتحاد کی اگر بات کریں، اور وحدت المسلمین والے جو ہیں وہ تو اس فقے کے ویسے ہی خلاف ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میری گو کہ راجہ ناصر صاحب سے براہ راست کبھی یاد اللہ نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے ان کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور میں خود الحمدللہ کٹر سنی عقیدہ مسلمان ہوں میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ ان چیزوں کو قوم کو دیکھنا ہوگا کہ اب وہ دوستی کرا دی جناب، وہ کیا کہتے ہیں شیعہ سنی کو قریب کرا دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑا کفر ہو گیا، تو سب سے بڑا کفر تو چین نے کر دیا۔ پھر اس نے ایران کو اور سعودی عرب کو جو قریب کرا دیا، تو سب سے بڑا کفر تو چائنا نے کر دیا۔ چائنا کے سب خلاف ہو جائے نا، پھر نکالیں چائنا کو، چائنیز کو یہاں سے مار کے۔ کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں وہ۔ اب کہنے لگا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ شیعوں کا ایجنٹ ہو گیا ہے، عجیب قسم کے وہ جناب مجھے لوگوں نے بھیجنی شروع کر دی کہ جناب دیکھیے یہ شیعہ ہو گیا۔ اور پہلے جب عمران خان آئے نہیں تھے تو اس وقت ان کو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو کیا کہتے ہیں ان کا ایجنٹ ہے قادیانیوں کا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت بھی ہم نے کہا، تو میں نے کہا یار اس قسم کی آپ باتیں نہ کریں، قادیانی وادیانی ٹھیک ہے علیحدہ، کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں۔ اچھا جب وہ آ گئے تو اس بعد پھر کہہ دے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو گیا۔ اب وہ اب نکل گئے، ہٹا دیا یہودیوں کے ایجنٹ کو، تو اب جب دوبارہ طاقت میں آنے کی بات کرے تو اب ان کو شیعوں کا ایجنٹ بنا دیا۔ مطلب یہ کہیں یہ کیا اس طرح کوئی چلتی ہے کوئی دنیا کے اندر سے؟ یہ کس قسم کی مطلب ہمارے ملک میں جو ہے مطلب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں جو گیم کرتے ہیں، تقسیم کرو، ادھر یہ مہاجر، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ پٹھان، اس کو اس سے لڑا کے رکھو، اس کو اس سے لڑا کے رکھو، ڈیوائڈ اینڈ رول والا وہ انگریزوں کا گھٹیا جو ہے سارا سلسلہ، یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اصل میں پھر وہی بات کرتا ہوں، عوام کی غلطی، عوام چاہیے کہ اب سیاستدانوں کے بھی ساتھ میں گریبان پکڑے کہ یہ کیوں آپ نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضروری ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی مخالفت نہیں کرتا، ہونا چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا جو ہے نا ایک تعین ہونا چاہیے۔ بارہا میں کہتا رہا ہوں، یہ سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مطلب اس کا جو بھی پولیٹیکل اگر ونگ ہے وہ اتنا کام کرے کہ وہ یہ نظر رکھے کہ کون سی سیاسی جماعت یا کون سی حکومت جو ہے ملک اور قوم کے خلاف جا رہی ہے، کون سی جماعت جو ہے کوئی سیکورٹی کے خلاف اگر جا رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پھر اس کا کام ہے کہ وہ اس کو عدلیہ کے ذریعے جو ہے اس کو کنٹرول کرے، اپنی عدلیہ کو مضبوط کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کھڑی وہ عدلیہ کے پیچھے، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، عدلیہ کے اندر لایا جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جناب فلاں پرائم منسٹر اور فلاں منسٹر یا جو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، آپ نے غلط کام کیا، ہم آپ نے یہ چیز آپ کے دیکھی گئی ہے، آپ کے اوپر یہاں مقدمہ چلے گا، اور آپ کا یہ نہیں ہو کہ آپ نے دیکھا فلاں آدمی غلط ہو رہا ہے یا آپ کے خلاف جا رہا ہے، کالی بیگو بیٹی اٹھا کر وہاں پھینک دیا، یا اس کو اٹھا کے ابڈکٹ کیا، غائب کر دیا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ کردار جو ہے نا، یہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پاکستان کے اندر یہ سیاسی جو ہے نا استحکام نہیں آئے گا۔ اور اس کے اندر ہمارے سیاستدان یہ جو بیٹھے ہوئے نا سارے مسلم لیگ نواز والے اور پیپلز پارٹی والے، یہ جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور جو بدماشی ہے، یہ اس سسٹم کو چلانے والے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹس کو ہے نا اس کو توڑنا نہیں چاہتے۔ عمران خان چاہتا تھا توڑنا اسٹیٹس کو توڑنا، جماعت اسلامی بھی چاہتی تھی اسٹیٹس کو توڑنا، کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے اندر جو سارے معاملات ہیں یہ ایسی صورتحال ہے۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے ٹوٹل رگ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کی میں نے تو پہلے دن 8 تاریخ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ جناب اس الیکشن کو جو ہم تسلیم نہیں کرتے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آہستہ آہستہ بات کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اور عالمی سطح پر بھی جو ہے اس الیکشن کے اوپر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ اور یہ ہے کہ کئی بات اور یہ بھی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عالمی سطح پہ کئی شخصیات جو ہے نا وہ مجھ سے میرے اپنے ذاتی ذرائع جو ہیں بیرون ملک کے اہم ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ناؤ دے آر کنسیڈر کہ عمران خان جو ہے نا وہ حقیقت میں اس وقت پاکستان کے عوامی لیڈر ہے۔ اب یہ بات مانی جا رہی ہے اور ظاہر سے مانی جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر ابھی بھی چاہیے
اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہوش کے ناخن لے، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوگا۔ اچھا، میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں کل سے انٹرنیشنل کروں گا چیزوں پر بھی، لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بات ہم کہتے بھی رہے تھے، کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ دیکھیے جنگ بندی اس وقت تک نہیں کامیاب ہوگی جب تک کہ آپ اسرائیل کو نکیل نہیں ڈالیں گے۔ اب امریکہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم نے رکوا دیا، لیکن امریکہ جو ہے نا صحیح طریقے سے ابھی تک کام نہیں کر پایا، اور آپ دیکھیں کہ وہ جنگ بندی کا کہتے ہیں کہ جناب وہ معاہدہ بڑھ رہا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی جنگ بندی کی طرف نہیں، کیونکہ آپ اسرائیل کے وزیر اعظم کو دیکھیں، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے غزہ سے بھی ان کو ختم کیا، مسلمانوں کو حرم رفح سے بھی ختم کریں گے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ ایسی جنگ بندی کب کریں گے؟ جنگ بندی آج ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، آگے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو اٹکا کے جو ہے نا امریکہ کے ہاں بھائی کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے وہ مصر میں آ رہے ہیں، ادھر سے قطر والے آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آتے جاتے، آنا جانا ان کا آنیاں جانیاں چلی ہوئی، جیسے وہ اسلام آباد میں لاہور میں چل رہی تھی نا، تو آنیاں جانیاں سب کی چل رہی ہیں، لیکن پیچھے کام جو ہے نا وہ تیز انہوں نے رکھا کہ جناب آرا پھیرتے جاؤ مسلمانوں کے اوپر۔ 38,000 سے زیادہ اس وقت جو ہے نا مسلمان جو ہے وہاں پہ وہ جو ہے مطلب افسوس کی بات ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ تعداد ان کی بھی ہے، یہودیوں کی بھی، وہ بھی جہنم واصل ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل نقصان تو مسلمانوں کا، اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے شہادتیں دینے کے باوجود ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب امریکہ، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ میونخ کانفرنس کے اوپر بھی شاید بات ہوگی، میونخ کانفرنس ہونے والی ہے، لیکن ابھی میونخ کانفرنس کے اندر بہت سی باتیں تھیں، ان میں کہا تھا کہ ڈیفینس وغیرہ کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات، لیکن ابھی وہ ادھر چل رہے تھے، وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کا، اور اب وہ سلسلہ تیز ہے، اس نے جا کے آج لبنان کے اوپر بھی بمبارڈمنٹ کر دی، اسرائیلی طیاروں نے آج کی ہے وہاں پہ ان کے بارڈرز کے اوپر، اور باقاعدہ میزائل جو ہیں، مجھے بتایا کہ جنوبی لبنان پہ داغے گئے، اس میں تقریباً 12-14 افراد وہاں بھی مطلب ان کے جہاں بھاگ ہونے کی اطلاع آئی ہے، پتہ نہیں وہ کون تھے، لیکن ہے کہ نقصان بہرحال جانی ہوا ہے۔ اور یوکرائن کا اور جو روس کا ہے وہ بھی مسئلہ ابھی چل رہا ہے، وہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش لوگ کہتے ہیں بند ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ بند نہیں ہوگی، اسٹیبل ہوگی پوزیشن، کیونکہ رشیا جو ہے نا ان کو کچھ نہ کچھ کسی حد پہ جا کے کرے گا۔ اور آج وہی ہوا کہ خبر ہی آ رہی ہے، بالکل کنفرم نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یوکرائن نے روس کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک بحری جہاز غرق کر دیا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال کل دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل خبروں کو بھی ہم کل سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔